بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ اسلام بنت حوا کے سامعین، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو کہ اپنے گھر میں غربت اور افلاس کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں اور فاقہ کشی کر رہے ہیں، اور کسی طرح سے بھی ان کی کوئی امداد نہیں ہو رہی اور وہ معاشی تنگی میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے لائی ہوں میں ایک ایسا وظیفہ جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ بے شک اگر آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے صدقے دل سے، سچے دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ، تو اللہ رب العزت آپ کو وہ ضرور چیز عطا کرے گا۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سن کر اس کے اوپر عمل کر کے اپنی اس معاشی تنگی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ جو بھی افراد غربت اور افلاس کی وجہ سے فاقہ کشی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے صدقے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس سے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا اور قرآن کا حسن و جمال سورۃ رحمان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ حدید اور واقعہ اور رحمان پڑھنے والا آسمانوں اور زمین میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جن تھے کہ جب بھی ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے۔ بے شک اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جتنا بھی نوازوں وہ اس کے اوپر شکر ادا کریں تو اس شکر کے بدلے میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کے پاس جتنا ہے اتنے میں اللہ رب العزت سے شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت سے مانگے، بے شک وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ رحمان جو کہ قرآن کی سورت ہے، قرآن کا حسن و جمال ہے، اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے اشراق کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اشراق کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سورۃ رحمان کو 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ رحمان کو اس کے بعد آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اپنی تنگ دستی کی دعا کرنی ہے کہ میرے مولا تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تو نے ہی عطا کرنا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندے کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتا اور وہ اپنے بندوں کو وہ ضرور عطا کرے گا جس کی اس کو حاجت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں اور وہ دل کھول کر آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاش کی تنگی اس عمل سے میرے بہنوں اور بھائیوں کی دور فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ رحمان کی تلاوت۔ مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان منشآت الجوار كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من النار ونحاس ولا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيأخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوف بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.